بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ممبرز، آج جو ہمارا مین ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، پہلے ایک لیکچر ہمارا ہو گیا تو یہ ہمارا سیکنڈ لیکچر ہوگا جس میں ہم بات کریں گے پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم پہ۔ پہلے ہم نے ہسٹری پہ تھوڑی سی بات کی تو مجھے بہت زیادہ اس پہ میسیجز آنا شروع ہو گیا سارے جانے والوں سے کہ آپ نے کچھ پوائنٹس ٹھیک نہیں کیے مذہب کے بارے میں خاص طور پہ۔ تو بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ایجوکیشن ہمیں سکھاتی کیا ہے۔ ایجوکیشن ہمیں سکھاتی ہے حقیقت کی سرچ، حقیقت کو تلاش کرنا، دی سرچ آف ریالٹی۔ اسی لیے کہا ہے کہ ایجوکیشن تحقیق ہے۔ ایجوکیشن کا مطلب ہے سائنس، ایجوکیشن کا مطلب ہوتا ہے انوویشن، انوینشنز۔ تو نئی چیزوں کی کھوج کا نام ہی ایجوکیشن ہے۔ اگر ہم پریویس نالج کو لے کے بیٹھیں گے تو وہ ہماری ایجوکیشن نہیں ہوگی۔ اگر ہم پریویس نالج کی مدد سے ہم لیٹسٹ نالج سے اپ ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو آگے لاتے ہیں، تو یہ ہمارا کیا ہے، یہ ہماری ایجوکیشن ہے۔ اگر ہمارے بچے جن کو ہم تعلیم دے رہے ہیں وہ آنے والے وقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ پرانی چیزیں بنا رہے ہیں، تو یہ سب کیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے جی، یہ ایجوکیشن نہ ہوئی۔ اس کو ہم ایجوکیشن کی لائن سے غائب تو نہیں کر سکتے۔ بہرحال کمپلیٹ ایجوکیشن تب ہوتی ہے جب ہم ایجوکیشن کو مکمل سمجھتے ہیں۔ ایجوکیشنز کے آج کے ہی ٹاپکس میں لیکچررز کا ہے یا CSS PMS کا ہے، تو ان کے جو سلیبس ہوتے ہیں ان میں جو ایجوکیشن کی کچھ مین چیزیں ہیں، جیسے جس کو ہم کہیں گے کہ ہم کہہ سکتے ہیں ایمز اور آبجیکٹیوز۔ ایمز کیا ہوتے ہیں، مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ کل ہم نے بیسک ورڈ کی ڈیفینیشنز کر لی اور ہم نے 2-4 پوائنٹس سٹارٹ کیے لیکن ان کو کلیئر نہیں کیے کہ مدرسہ کے بارے میں میں نے کہا کہ وہ میں نے ٹھیک نہیں، تو آج میں ان کو بھی کلیئر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے جو مدرسہ ہیں ان میں لیبارٹریز کیوں نہیں ہیں، وہ اس طرف تحقیق کی طرف کیوں نہیں آ رہے، وہ علم کی طرف اس طرح کیوں نہیں آ رہے۔ کیا ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا؟ اگر ہمارا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے، اگر یہ امت مسلمہ کے فائدے کے لیے ہے، اگر یہ چیز ٹیکنالوجی ہمیں اتنی پاور دیتی ہے، پروفٹ دیتی ہے، ہمارا لائف لائن کو بہتر کرتی ہے، ہمیں جہاد کو افضل ترین بناتی ہے، ہمارا کم سے کم نقصان ہو، تو ہم ایسا کیوں نہ سوچیں۔ میں 2-4 باتیں پھر سے دوسری گھما کے لایا ہوں کہ امریکنز آج بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پرائم منسٹر کے آفس میں اگر کوئی بات ہو رہی ہے، تھوڑی دیر تک نہیں ہوتی، کہ اگر آپ کے، میں بتا رہا تھا کہ امریکنز کے پاس آپ جاتے ہو نا، تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے جو آفس ہیں پرائم منسٹر کا آفس، اس کے واش روم میں بھی اگر آپ بات کرتے ہیں تو آئیں ہم آپ کو یہاں امریکہ میں بیٹھ کے سناتے ہیں۔ اس کو ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ اگر ہماری ہر بات وہاں ریکارڈ ہو سکتی ہے، ہماری ہر بات قیمتی راز وہ جان سکتے ہیں، تو کس وجہ سے؟ ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ اور ہم کیا صرف چھتر کھانے کے لیے بنے ہیں؟ ہم اپنے لوگوں کو نہیں بچائیں گے، اپنی امت کو نہیں بچائیں گے، ہمیں بچانا ہے، ہمیں چن چن کے بدلے لینے ہیں۔ تو وہ کب ہم بچائیں گے؟ جب ہم سائنس، ٹیکنالوجی، ایجوکیشن، ان سے اپنے بچوں کو کیا کریں گے؟ ان کے زیور سے آراستہ کریں گے۔ ہمارے بچوں کے دماغ کی جو اس کو ہرا بھرا ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ایجوکیشن، تعلیم سے۔ ہمیں ان کی پرورش کرنی ہے، دماغوں کی۔ ہمیں ان کو بتانا ہے کہ اگر انگریز کی یہ ٹیکنالوجی ہے تو ہمیں اس سے بہتر ٹیکنالوجی بنانی ہے۔ اور یہ جو سبجیکٹ ایجوکیشن ہے، BEd MAd 5 نمبر کے لیے اس کا مقصد نہیں ہے۔ آپ اس کے مقصد کو جانیں۔ آپ جن کالجز میں جا رہے ہیں وہاں ایک نوجوان نسل جو ایڈولسین نوجوانی میں آ رہے ہیں، آپ ان کو پڑھانے جا رہے ہیں، آپ ان کو گائیڈ کرنے والے ہیں جن کا اس وقت جذبہ جنون بہت تیز ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کو صحیح راستے پہ نہیں لائیں گے تو وہ بھٹک جائیں گے، اور ظاہری بات ہے اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ ہماری قوم کو ہوگا۔ ہم بات کرنے جا رہے تھے کہ ایمز کیا ہوتے ہیں، ایجوکیشن کے ایمز ایک بڑا مقصد ہوتا ہے۔ جیسے ہمارا ایمز ہے کہ ہمارے بچے جب بڑے ہوں
فیلڈ میں ہیں تو ایک تو اسلامی اقدار ان میں کمپلیٹ ہوں، مورالٹی ہو، ان میں ویلیوز ہوں، ایتھکس ہوں بہت اچھے، اور یہ ہمارا مقصد ہے۔ وہ جس بھی فیلڈ میں جائیں ان کے اچھے رولز ہوں، وہ جھوٹ نہ بولیں، وہ سیدھی بات کریں، حق سچ کا ساتھ دیں، جھوٹ، رشوت، ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اور آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں کہ ہم اپنے انہی ایمس کو حاصل کرنے کے لیے ہم چھوٹے چھوٹے سٹیپ سیٹ کرتے ہیں، ہم اسکول بناتے ہیں، کریکولم بناتے ہیں، ریکروٹمنٹ کرتے ہیں، ٹیچرز، پروفیسر، لیکچررز، اور ہم ان کو کیا بھرتی کرتے ہیں تاکہ وہ آئیں اور قابل ترین آئیں، ان میں قابلیت ہو، اسلام کا جنرل نالج جانتے ہوں، جنرل سائنس جانتے ہوں، جنرل چیزوں کے بارے میں بھی جانتے ہوں، اور اپنے سبجیکٹ پہ اچھی کمانڈ ہو، تاکہ سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ وہ اسلامی، پاکستانی ساری انفارمیشن بچوں کو دیں، محب وطن ہوں، اپنی قوم کے محب وطن ہوں، امت مسلمہ کے محب وطن ہوں۔ وہ ہمارا ایمز ہیں۔ ان کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے چھوٹے چھوٹے کیا ہے کلاسیں سٹارٹ کی، 9 سٹارٹ کی، 10 سٹارٹ کی، نرسری سٹارٹ کی، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، بی ایس، گریجویشن، سب چیزیں ہم نے کیا ہے سٹارٹ کی۔ کس لیے کے لیے؟ ہمارے ایمز کو مکمل کرنے کو۔ ہم کہہ سکتے ہیں ایمز بڑے مقاصد ہیں، لانگ ٹرم مقاصد ہیں، اور آبجیکٹیوز اچیومنٹ ہیں۔ ہم ایمز کا کہہ سکتے ہیں کہ مقصد یا پرپز ہوتے ہیں، پرپز کو ایمز کہتے ہیں۔ ایمز از ایکول ٹو پرپز، اور آبجیکٹیو از ایکول ٹو ہماری اچیومنٹس، جو چھوٹی چھوٹی ہم اچیومنٹ کمپلیٹ کرتے ہیں اور ہم اپنے مقصد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اچیومنٹس۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں پاکستان کے سسٹم پہ، تو پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ بیسکلی تو فیڈرل منسٹر جو ایجوکیشن کا ہے وہ چلا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پروونشل گورنمنٹس کو بھی اتھارٹیز دی ہوئی ہیں کہ وہ کیا کریں جی، آپ کو وہ ہماری فینانس، ریسرچ، ڈیولپمنٹ سب ہماری کیا پروونشل گورنمنٹ ہمیں تقسیم کرتی ہے، کریکولم ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو اہم بات ہے اس ٹاپک میں، جو ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان ہے، اس میں جو اہم بات ہے وہ ہے آرٹیکل 25A، جو کہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سا آرٹیکل ہے اور یہ کون سے ایج کے بچوں کے لیے دیتا ہے۔ 5 سے 16 سال کے جو بچے ہوتے ہیں، آلموسٹ میٹرک کے لیے، تو گورنمنٹ سکولز میں جو میٹرک تک ہیں ان میں کیا کہتے ہیں، پہلی سے میٹرک تک فری آف کاسٹ ایجوکیشن ہے، کہ آپ کو بکس ہر چیز فری ملتی ہے، بکس ہی فری ملتی ہیں۔ تو اس کے بعد کیا یہ آرٹیکل کون سا 25A، تو یہ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ہے، جس میں یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پرووائڈ کرے فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن۔ اس کے بعد اگر ہم ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اس کے کہہ سکتے ہیں کہ 6 لیولز ہیں۔ پہلے لیولز کو ہم کہیں گے پری اسکول۔ پری اسکول ہوتا ہے 3 سے 5، 2 سال کے دوران جو بچہ ہم KG1 KG2 میں انٹر کرتے ہیں، تو یہ جو بچے ہوتے ہیں 3 سے 5 سال والے، 5 سال کے اندر یہ پری اسکول میں ہوں گے۔ دوسرا لیول ہو گیا پرائمری، جو کہ گریڈ 1 سے لے کے 5 تک چلتا ہے، اور گریڈ 6 سے 8 تک جو لیول جاتا ہے وہ میڈل ہوتا ہے، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں، ششم، ہفتم، ہشتم۔ اس کے بعد ہائی ہے 9، 10، تو نہم دہم جو ہے کلاس، اس کو سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ ان کو ملتا ہے میٹرک کے بعد، جس کا میٹرک بھی بولتے ہیں، ہائی حصہ بھی بولتے ہیں، اور سیکنڈری اسکول بھی بولتے ہیں۔ اس کے بعد ہائر سیکنڈری اسکول بھی ہوتے ہیں، جو ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ بورڈ کی طرف سے جاری کرتے ہیں، اور ان میں جو ہے 12 تک کلاسیں پڑھائی جاتی ہیں، پہلی سے 12 تک۔ اور ہائر سیکنڈری اسکول کے بعد آگے آ جاتے ہیں کالجز، یونیورسٹیز۔ کالجز میں بھی FSC ہوتی ہے، ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ، وہ بھی جاری کرتے ہیں، لیکن کالجز گریجویشن کی ڈگری بھی جاری کرتے ہیں۔ آج کل کالجز جو ہیں وہ BS پروگرام جو کہ ماسٹر کے ایکول ہوتا ہے، وہ 4 ایئرس کا ہوتا ہے، تو وہ بھی چل رہا ہے۔ تو آپ نے یہ ساری باتیں آپ کے مائنڈ میں ہوں کہ اگر وہ پوچھ لیں کہ ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ کسے کہتے ہیں، میٹرک کو گریڈ ہائی سے میں ہوتا ہے، کس میں ہوتا ہے، تو آپ نے بتانا ہے کہ نہیں، نہ میٹرک کو کہتے ہیں، نہ ہائی میں ہوتا ہے، نہ میڈل میں ہوتا ہے، بلکہ انٹرمیڈیٹ کا یہ ہے، اور یہ انٹرمیڈیٹ لیول ہوتا ہے جو 12 والوں کو ملتا ہے، اور سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ میٹرک کو ملتا ہے۔ اگر ہم لٹریسی ریٹ کی بات کریں تو اسلام آباد میں بہت اچھا لٹریسی ریٹ ہے، 82% آلموسٹ اسلام آباد میں ہے،
اور پاکستان جو ہے آلموسٹ ہر سال کیا کہتے ہیں 4,45,000 گریجویٹ پروڈیوس کرتا ہے. آپ اندازہ لگائیں 4,45,000 ہمارے گریجویشن پروڈیوس ہوتے ہیں. لیکن وہ کیا کہتے ہیں اور کمپیوٹرز کے جو گریجویٹ ہیں ہر سال وہ 25 سے 30,000 پروڈیوس ہوتے ہیں، لیکن اتنی سیٹس نہیں آتی. اصل میں ہم میں کوالٹیز کم ہو گئی ہے، ہم نے نالج کو امپلیمنٹ کرنا چھوڑ دیا ہے. نالج بہت ہے آج کل، تو آپ ٹپس پہ نالج گین کر سکتے ہیں، یا یوٹیوب پہ اسی ٹاپک پہ ہزاروں اور لیکچرز ہونے ہیں. لیکن جو اصل چیز ہے وہ ہے جی کہ ہم لوگوں نے کیا کر دیا ہے، نالج کو امپلیمنٹیشن روک دی ہے. تو جیسے ہم نے پہلے بات کی، جو ایجوکیشن کی فارمل سٹیجز ہیں پاکستان میں، اور اگر آپ سے یہی سوال پوچھا کہ پاکستان میں گریجویٹ کتنے، تو 4,45,000 ہر سال پروڈیوس ہوتے ہیں گریجویٹ، جن کو بی ایس ڈگری دی جاتی ہے، یا بی ایس سی جو گریجویشنز کے برابر ہوتی ہے وہ دی جاتی ہے، وہ 4,45,000. اور 25 سے 30,000 کمپیوٹر سائنس والے جو ہیں وہ ہر سال پاکستان میں پروڈیوس ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے جو ایجوکیشن کی سٹیجز ہیں. ابھی ہم نے بات کی، جیسے ہم نے پری اسکول کی بات کی، پرائمری، اس کے بعد مڈل، اس کے بعد کیا کہتے ہیں ہائی حصہ، اس کے بعد ہائی کے بعد ہم ہائر سیکنڈری انٹرمیڈیٹ پہ گئے. تو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ سٹیجز فارمل ایجوکیشن کے لیے کون سی ہیں. فارمل اور نان فارمل، انفارمل، وہ الگ بات ہے. ہم فارمل کی سٹیجز میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک پرائمری ایجوکیشن ہے، سیکنڈری ایجوکیشن ہے، ٹرشری ایجوکیشن ہے، کوارٹرنری ایجوکیشن ہے، نان فارمل بھی ہے، انفارمل ایجوکیشن بھی ہے، مدرساز بھی ہیں. تو یہ سارے کیا ہیں پاکستان میں ایک نومینیٹیز ہیں. اس کے ساتھ ہم پاکستان کی ہسٹری میں دیکھ سکتے ہیں کہ مدرسہ سے کیسے ہماری تعلیم شروع ہوئی. جیسے شروع میں جو 3 گریڈز تک مکتب سکول تھا وہ مدرسوں میں ہی کھول دیے گئے، اور مدرسوں سے پھر الگ الگ ان کو الگ کر دیا گیا. تو یہ آپ اس کی ہسٹری وغیرہ بھی دیکھیں پاکستان میں. اور کچھ خامیاں بھی ایجوکیشن سسٹم میں، جو کہ جنڈر ڈسپیرٹی ہے، کہ کچھ این جی اوز ہیں، تنظیمیں ہیں، اسٹینڈرڈ ہیں، سرٹیفائیڈ ایک ادارے ہیں جو کہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں جنڈر ڈسپیرٹی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جنڈر ڈسپیرٹی ہے. ہم میلز کی ایجوکیشن لگتا ہے ہمارے میل زیادہ پڑھ رہے ہیں، لیکن آج کل فیمیلز بھی ماشاءاللہ اچھی خاصی وہ تعداد میں ہوتی ہیں. ہر یونیورسٹی میں زیادہ فیمیلز ہی نظر آتی ہیں. بہرحال جو ڈسپیرٹی ہے وہ ایشوز، مسائل تو رہتے ہیں اور مسائل ہیں، ان کو بھی جاننے کی ضرورت ہے. اس کے بعد کوالٹیٹیو ڈائمینشن جو پاکستان میں ہے وہ کم ہے. ہمارا ایجوکیٹڈ، ہم اس کو کمپٹیشن میں دوسروں کے مقابلے میں نہیں بٹھا سکتے. سائنس میں اصل میں ہماری گورنمنٹ کوئی اسٹیپ نہیں لے رہی. گورنمنٹ کو چاہیے سختی کریں. کہیں آئی ڈی کارڈ نہیں بنے گا، یہ نہیں ہوگا جس کی 8ویں تک تعلیم نہ ہو تو دیکھنا بابے بھی اٹھ کے پڑھیں گے. بھئی ایسا ہی ہونا چاہیے. سختی کریں. علم، باقی چیزوں پہ سختی ہے، کسی چیز پہ سختی تو نہیں ہے. بہرحال کم از کم ایجوکیشن پہ کرنی چاہیے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ٹیچر ایجوکیشنز کی. یہ جو بی ایڈ ایم ایڈ کر کے آتے ہیں یہ لیکچر ایجوکیشن والے، تو یہ ٹیچر ایجوکیشن ہی ہے. اس کے علاوہ ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن بھی پاکستان میں بہت زبردست جاری ہے. ووکیشنل انسٹیٹیوٹ گورنمنٹ نے کھولے ہیں جو ہمیں اسکلز سکھاتے ہیں، لیکن وہ بیسک روٹس نہیں بتاتے آپ ان اسکلز سے کیسے ڈیولپ ہو سکتے ہیں. اصل میں وہ وہی چیزیں، پرانی چیزیں بار بار ہمارے سامنے پھینکی جاتی ہیں کہ باسی روٹی اس کا نہ مزہ نہ سواد. تو یہ چیزیں ہیں. تو ڈسٹینس لرننگ ایک علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے جو دور دراز کے گاؤں میں رہنے والے ہیں، کئی لوگوں نے ماسٹر کیا ہے، بہت اچھی اچھی پوسٹوں پہ ہیں ڈسٹینس لرننگ سے. دوسری ڈسٹینس لرننگ 2 طرح کی ہے، یہ یاد رکھ لیں. ڈسٹینس لرننگ 2 ٹائپس کی پاکستان میں چل رہی ہے. ایک ورچوئل یونیورسٹی ہے جو کہ آن لائن ایجوکیشن، آپ انٹرنیٹ کی مدد سے وہاں پہ آپ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. دوسری علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے جو کہ کیا کر رہی ہے، ہمیں ایجوکیشن دے رہی ہے خط و کتابت کے ذریعے. تو خط و کتابت والی اور ٹیکنالوجی والی، اس میں ٹیکنالوجی کو میں پریفر کروں گا کہ ہمیں ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، ہمیں ان چیزوں میں وہ بھاگنا چاہیے.
میں آتا ہوں۔ اس کے بعد ہے، اگر ہم یہی ڈسٹینس لرننگ کے بعد ہم بات کریں، پاکستان میں بڑے بڑے نام ہیں جو، کیونکہ ہم ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان پڑھ رہے ہیں تو ہمیں عبدالسلام کا پتہ ہو، عطاء الرحمان جو پاکستان کے ٹاپ کے سائنٹسٹ ہیں، ایوب امیہ صاحب ہیں، محبوب الحق صاحب ہیں، عصمت بیگ ہے، عارف عبد الکریم رنداوا ہے جو ٹیکنالوجی کے میدان میں مائکروسافٹ کے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں اس نے اپنا نام پیدا کیا، فوت ہو گئی ہیں، تو وفات پا چکی ہیں، وہ ہو گئی۔ ان کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہو کہ ان کے کب وہ وفات ہوئی، جو حیات ہیں جو نہیں ہیں۔ نرگس ہے ایک، اس کے بعد ہے محمد عرفان مقصود ہے۔ یہ جو نرگس ہے وہ گانوں والی نہیں ہے، نرگس ہے موال والا، آپ نے اس کی اسپیلنگ نوٹ کر لیں، نرگس NERGIS MAVALVALA، نرگس موال والا، یہ آپ نے نرگس موال والا اس کے بارے میں بھی پڑھنا ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہاٹ ٹاپکس ہیں کہ آپ کو ایجوکیشن سسٹم جب پاکستان میں پڑھیں تو بڑے بڑے ایجوکیشن میں، سائنس میں جو نام ہے، پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں جو نام ہے، ان کے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ریسنٹ جو پاکستان کا ہے وزیر صاحب ہیں، کون وفاقی وزیر ہے، کون پروونشل ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہو، کم از کم پنجاب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پنجاب کا پتہ ہو، ایجوکیشن سیکٹرز کا، اور جو منسٹرز آف ایجوکیشن فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کا بھی، اور منسٹر آف ایجوکیشن پروونشل گورنمنٹ آف پنجاب ہے اس کا بھی پتہ ہو۔ اس کے بعد ہے پاکستان پہ ہم کتنا خرچ کرتے ہیں، پاکستان میں ایجوکیشن پر ہم کتنا خرچ کرتے ہیں۔ پاکستان پہ تو کام ہی کرتے ہیں، ایجوکیشن پہ بھی کرتے ہیں تھوڑا بہت، تو وہ پاکستان پہ ہی ہوا۔ بہرحال ایکسپینڈیچر جو ایجوکیشنز کے ہیں اور وہ ہماری GDP کا کتنے % ہے، یہ چیز اہم ہے۔ پاکستان میں یونیورسٹی کی رینکنگ کیا ہے، اور ہمارے ہاں ایک اور چیز ہے، ہم سائنس اور ریلیجن اسلام اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے سسٹم میں ایک چیز ہے، اس کا بھی آپ کو اچھے سے علم ہو، اس میں مسائل کیا ہیں، اس کا حل کیا ہے، یہ آپ نیٹ سے پڑھیں، ادھر ادھر سے پڑھیں۔ اس کے علاوہ لٹریسی ریٹ ہیں، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اسی ٹاپک میں ہی آتے ہیں۔ پروونس کے لحاظ سے فیڈرل منسٹر ایریاز میں کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے پاکستان کا جو اسکول کا ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ لٹریسی ریٹس ڈیولپمنٹ، یہ چیزیں، لٹریسی ریٹ اس ٹاپک کی مین چیز ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل ایجوکیشن کا کیا اسکوپ جا رہا ہے، جاپان کا کیسا سسٹم ہے، چائنا کا کیسا سسٹم ہے، امریکہ کا کیسا سسٹم ہے، اور پاکستان کا کیا سسٹم ہے۔ تو ان چیزوں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں اور جو پاکستان ہے، ان کا آپس میں موازنہ ہو گیا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ انٹرنیشنل ایجوکیشن آج کل فری کورسز ادھر ادھر گھر بیٹھے، جو کووڈ کے بعد خاص طور پہ، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ ورچوئل یونیورسٹی جو ہے وہ آپ کو گھر بیٹھے ہی ایجوکیشن پرووائڈ کرتی ہے، اور علامہ اقبال اوپن بھی گھر بیٹھے، لیکن کووڈ کی وجہ سے جہاں بہت ساری چیزیں وہ مسائل نے سر اٹھانا شروع کیا، تو اس کے ساتھ ہی جو آن لائن ایجوکیشن ہے، اس کا جو یونیورسٹیز ہیں، سب یونیورسٹی کانسیپٹ ہوگی، ایجوکیشن ہوگی، علامہ اقبال اوپن ہوگی، انہوں نے LMS سیم لائک ورچوئل یونیورسٹی کا جنریٹ کرنا شروع کر دیا۔ ابھی یونیورسٹی آف ایجوکیشن ہے لاہور کی، ایک یونیورسٹی ہے، اس کے پاکستان میں کیمپسز ہیں، انہوں نے اپنا LMS جو سافٹ ویئر وہ بھی VU سے خریدا، اور بیکن ہاؤس، ادھر تو کافی یونیورسٹی ادارے جو ہیں ان کا سسٹم یوز کر رہے ہیں، ان کا سافٹ ویئر پہ اپنا وہ ڈیولپ کر کے چلا رہے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے۔ ہمیں بھی ٹیکنالوجی کی طرف آنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم یہاں سے جان چھڑوائیں، وہاں جا کے بیٹھیں، باتیں کریں، گپیں لگائیں۔ سیکھیں بچوں، جہاں بھی ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، یو شوڈ ہیو ٹو لرن۔ لاسٹ ٹائم میں نے جو ایک بات کی تھی، کچھ نے بہت زیادہ مجھے لمبے ایسے بنا کے سینڈ کیے کہ سر ایجوکیشن سٹیز میں تو نہیں ہوتی، پہلے تو لوگ دیہات سے نکلے ہیں، بالکل دیہات سے نکلے ہیں، دیہات میں بیٹھنے سے ایجوکیشن نہیں ملتی، دیہات سے نکلنے سے ایجوکیشن ملتی ہے، کیونکہ سسٹم کو چلانے کے لیے، ایجوکیشن کو چلانے کے لیے ہمیں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت وہ ٹیم ورک ہے۔
ہمیں ایک نظام کی ضرورت ہے، ایک ٹیم ورک کی ضرورت ہے. اگر ہم جتنا زیادہ لوگوں کو اس ٹیم ورک میں شامل کریں گے ویسے ہی ہماری ایجوکیشن ڈیولپ ہوگی. تو دوسری باتیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور اہم بات کروں گا کہ کووڈ کے بعد پاکستان پہ کووڈ کے کیا اثرات ہوئے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کووڈ کے بعد، کووڈ کی سچویشنز کے بعد ابھی کچھ افواہیں بھی چل رہی ہیں منکی پاکس کہ پاکستان میں آ گیا ہے. حقیقت رب جانتا ہے. بہرحال کسی واضح ادارے کی طرف سے نہیں ہے، جسٹ نیوز ہیں جو واٹس ایپ میں، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ ایسے ہی آنا شروع ہو جاتی ہیں. ان پہ ٹرسٹ نہ کیا کریں. تو وہ یہ چیزیں کیا ہیں ابھی ہمیں کنفرم نہیں ہے کہ وہ کدھر ہیں، کہاں ہیں. تو یہ چیزیں آپ نے کرنی ہیں. اور دوسری بات پھر اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ایک تو کچھ لٹریسی ریٹ ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لٹریسی ریٹ پاکستان میں اب کیا ہے 59.13% آپ کہہ سکتے ہیں. یہ 2017 کا تھا میرے خیال میں. اور یہ 10 سال سے اوپر کے کیا وہ ہے کہ 10 سال سے اوپر کے جو میل فیمیلز ہیں ان میں تھا 59.13%، مطلب 13%، 59.13%. یہ پرسنٹیج ہے جی پاکستان میں 2017 کی. ابھی لیٹسٹ کوئی جاری نہیں کر رہا تو میں کیسے بتاؤں آپ کو کہ اب 60 ہو گئی ہوگی آلموسٹ. اور پھر بھی ہمارے 40% کے الٹریٹ لوگ ہیں. اس کے بعد کیا کہتے ہیں میل کی جو پرسنٹیج 59 کا پھر پرسنٹیج اگر ہم لیں 59 کو ہم 100 سمجھیں تو 71% میل جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں. اس کے بعد 46.67 71.12% میل، 71.12% میل، 46.67% فیمیل جو ایجوکیٹڈ ہے. اربن سٹیز میں رہنے والے وہ 74% ہے اور دیہات میں رہنے والے 51%. یہ 59% کے اندر کی پرسنٹیج ہے. اور یہ 10 سال سے اوپر کے لوگوں کو اس ڈیٹا میں شامل کیا گیا ہے. جب ہم لٹریسی ریٹ بائی پروونس کہتے ہیں تو پنجاب میں 2019 کے مطابق 2019 کے مطابق پنجاب کا لٹریسی ریٹ 64% ہے، سندھ کا 57% ہے، خیبر پختونخوا کا 55% ہے اور بلوچستان کا 40% ہے. اگر ہم ریجنز کی بات کریں تو اسلام آباد کا سب سے اوپر جا رہا ہے 85%. اس کے بعد آزاد جموں کشمیر میں بہت اچھا لٹریسی ریٹ ہے، وہ ہے 74%. تو اگر ہم یہ ریجن بائی بات کریں تو یہ آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گا، ایزی ہے. اور ہمیں لٹریسی ریٹ کو ڈیولپ کرنے کے کچھ آئیڈیاز آپ کے مائنڈ میں ہیں کہ ہم اپنی کامرس میں ریسرچ کریں، اکنامکس میں ریسرچ کریں، سوشل سائنس میں ریسرچ کریں. اس سے ہماری ایجوکیشن اپ گریڈ ہوتی ہے. لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو ہم اڈاپٹ کریں. یہ چیزیں بہت اہم ہیں. تو ان چیزوں کے بارے میں بھی آپ لوگ لازمی پڑھ لینا. تو مزید آل دی بیسٹ. آج کل میں اس کے جو نوٹس ہیں مکمل میں آپ لوگوں کو شیئر کروں گا گروپس میں. تو بچوں یہ نہیں ہے کہ ابھی پرسوں جو ہے لاسٹ ڈیٹ تھی 23 لیکچرل ایجوکیشنز کے اپلائی کرنے کی، اور پی ایم ایس کی ڈیٹ آگے آ رہی ہیں. تو آپ لوگوں نے جتنا زیادہ ہو ٹیسٹ دیں ان چیزوں کے. 2 لیکچر ہمارے ہو گئے. آج 25 تاریخ ہے مئی کی 25 تاریخ ہے، اور میں نے دوسرا لیکچر بھی آپ کو کچھ انفارمیشن دی ہیں. تو اس کو آپ اپڈیٹ کر لیں اور کمپلیٹ کر لیں جی. اوکے بچوں، آل دی بیسٹ. اللہ حافظ.